نعبدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضعات و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ سورہ نساء آیت 23۔ ترجمہ: تم پر حرام ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں اور بہنیں، ساسیں، مدخولہ عورت کی لڑکیاں، لیکن اگر تم نے ان سے ہم بستری نہیں کی تو ان کی لڑکیاں حلال ہیں، و نیز سگے بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کا بیک وقت جمع کرنا حرام ہے، مگر جو گزر گئی، یقین مانو اللہ بڑی بخشش والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 23 کا ترجمہ۔ اس آیت کی تفسیر: اس آیت میں کون کون سے رشتے حرمت والے ہیں، حرام ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ نسب رضاعت اور سسرال سے حرمت والے رشتے۔ نسب سے، رضاعت سے اور سسرال سے جو رشتے حرام ہیں، اس آیت میں انہی کا بیان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 7 رشتے نسب سے حرام ہیں اور 7 ہی سسرال سے۔ پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ نسب سے جو 7 رشتے حرام ہیں وہ یہ ہیں: ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی۔ پھر فرمایا نسبی رشتوں کی طرح رضاعی رشتے بھی حرام ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت بھی ولادت کی طرح 7 رشتے حرام کرتی ہے۔ جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہی رضاعت سے بھی حرام ہیں۔ رضاعت محرمہ کی مقدار۔ آیت عام ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اپنے قول سے بیان فرما دی، لہٰذا ہر مومن کا فرض ہے کہ اس کو بے چوں و چرا مان لے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار یا 2 بار چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، پستان 1 دفعہ یا 2 دفعہ منہ میں لینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن میں یہ آیت بھی تھی: 10 رضاعت معلومات یحرمن، 10 بار دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ پھر یہ 10 بار 5 بار سے منسوخ ہو گئی، اب صرف 5 بار دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قرآن میں اسی طرح پڑھا جاتا تھا۔ سہلہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں ہے کہ سہلہ نے آپ کے حکم سے سالم مولا ابو حذیفہ کو 5 بار دودھ پلا دیا تھا، جس سے حرمت ثابت ہو گئی تھی۔ رضاعت محرمہ کی مدت۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ رضاعت ابتدائی 2 برس کے اندر اندر ہو، جو دودھ پلانے کی مدت ہے، جیسا کہ اس سے قبل والولادات کی تفسیر میں بھی یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ ساس کی حرمت۔ بیٹی کے نکاح کے ساتھ ہی ساس داماد پر حرام ہو جاتی ہے، خواہ صحبت ہو یا نہ ہو۔ لیکن بیوی کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی ماں سے ہم بستری کے بعد حرام ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بستری سے پہلے ماں کو طلاق ہو جائے تو پھر اس کی لڑکی حلال ہے۔
اسی لیے فرمایا کہ ایسی صورت میں ان سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، یہ حکم ربیہ کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا اس بات پر اجماع ہے کہ جب کوئی کسی سے نکاح کر لے تو بیوی کی ماں اس پر حرام ہے، خواہ بیوی سے صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور جب کسی لڑکی کی ماں سے نکاح کر لے اور صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو اس کی لڑکی اس کے لیے حلال ہے۔ ربیہ حرام ہے خواہ شوہر کی تربیت میں ہو یا نہ ہو۔ فی حجورکم میں مردوں سے خطاب ہے اور اکثریت کے اعتبار سے ہے، یہ معنی نہیں کہ تمہاری سرپرستی میں نہ ہو تو حلال ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا سورہ نور کی آیت 33 میں، اگر تمہاری لونڈیاں زنا سے بچنا چاہیں تو ان پر جبر نہ کرو۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اگر وہ زنا کرنا چاہیں تو کرنے دو۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے اپنی ہمشیرہ عزہ بنت سفیان سے نکاح کرنے کی درخواست کی۔ پوچھا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ کہ فرمایا ہاں، میں آپ کے پاس اکیلی تو ہوں نہیں، پھر جو نیکیاں میں لوٹ رہی ہوں اگر ان میں میری بہن بھی شریک ہو جائیں تو کیا برائی ہے؟ فرمایا وہ مجھے حلال نہیں۔ بولی میں نے تو سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ پوچھا کیا ابو سلمہ کی بیٹی سے؟ بولی ہاں۔ فرمایا اگر وہ میری پرورش میں بھی نہ ہوتی پھر بھی مجھ پر حرام تھی، کیونکہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ صوبیہ نے مجھے اور ابو سلمہ کو دودھ پلایا ہے، اپنی بیٹیاں اور بہنیں مجھ پر پیش نہ کیا کرو۔ اگر میرا ام سلمہ سے نکاح نہ بھی ہوتا تب بھی وہ میرے لیے حلال نہ تھیں۔ بہرحال آپ نے حرمت کی بنیاد اصل نکاح کو قرار دیا، یعنی جس عورت سے نکاح و دخول ہو جائے اس کی بیٹیاں جو سابق شوہر سے ہیں وہ حرام ہیں، خواہ ربیہ ہوں یا غیر ربیہ۔ ہم بستری کی تفسیر۔ اس پر اجماع ہے کہ مرد کا عورت سے خلوت کرنا مرد پر عورت کی بیٹی کو حرام نہیں کرتا، جب کہ عورت کو مرد نے مباشرت سے پہلے یا شہوت سے اس کی شرمگاہ کو دیکھنے سے پہلے طلاق دے دی ہو۔ معلوم ہوا کہ دخول سے جمع مراد ہے۔ سلبی بیٹی کی بیوی حرام ہے، متبنہ کی نہیں۔ پھر فرمایا کہ تم پر تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں، یعنی متبنہ کی بیوی حرام نہیں۔ سورہ احزاب کی آیت 37 میں فرمایا جب زید نے ان سے اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے متبنہ بیٹوں کی بیویوں میں تنگی نہ ہو۔ نیز بالاتفاق رضائی بیٹے کی بیوی حرام ہے، کیونکہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کی روح سے رضائی بیٹے کی بیوی حرام ہے۔ نکاح و ملک میں بیک وقت دو بہنوں کا اجتماع حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ نکاح میں اور ملک میں دو بہنوں کا بیک وقت جمع کرنا منع ہے۔ ہاں جاہلیت میں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ اس زمانے کے گناہ اسلام لانے کے بعد معاف کر دیے گئے۔ معلوم ہوا کہ مستقبل میں جمع کرنا حرام ہے، کیونکہ ماضی کا استثناء ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ نکاح میں دو بہنوں کا جمع کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی غیر مسلمان ہو اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ کسی ایک کو رکھ لو اور دوسری کو طلاق دے دو۔ ضحاک بن فیروز فرماتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں دو بہنیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ کسی ایک کو طلاق دے دوں۔ اسی طرح دو مملوکہ بہنوں سے بھی صحبت حرام ہے، کیونکہ آیت اپنے عموم پر ہے۔ ایاس بن عامر فرماتے ہیں میں نے یہی مسئلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک سے میں صحبت کرتا تھا جس سے اولاد بھی ہے،
اب میں دوسری کی طرف مائل ہوں، کیا کروں؟ فرمایا جس سے تم صحبت کرتے رہے اسے آزاد کر دو، پھر دوسری سے صحبت کر لو۔ میں بولا لوگ تو کہتے ہیں اس کا نکاح کرا کر دوسری سے صحبت کر سکتا ہوں۔ فرمایا تم بتاؤ، اگر اس کا شوہر مر جائے یا طلاق دے دے تو کیا وہ تمہارے ہی پاس لوٹ کر نہیں آئے گی؟ اس لیے اسے آزاد کرنے میں ہی سلامتی ہے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اللہ کی کتاب میں آزاد و غیر آزاد عورتوں کی حرمت و حلت کے احکام یکساں ہیں، البتہ تعداد میں فرق ہے کہ آزاد عورتیں 4 سے زیادہ حلال نہیں ہیں اور لونڈیوں کی کوئی تعداد نہیں، جتنی چاہو جمع کر لو، اور رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسل و نسب کی وجہ سے حرام ہیں۔ یہ روایت اس قدر جلیل القدر ہے کہ اگر کوئی مشرق یا مغرب سے محض اسے سننے کی وجہ سے سفر کرے تو بھی اس کا سفر مفید رہے گا، کیونکہ اس نے ایک بیش قیمت مسئلہ نہایت سستا خرید لیا۔ 2 مملوکہ بہنوں سے ہم بستری حرام ہے، جس طرح نکاح حرام ہے۔ حرمت علیکم میں نکاح اور ملکیت دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح جو رشتے نکاح سے حرام ہیں وہی رشتے ملکیت میں آ جانے کے بعد بھی حرام ہیں۔ جاہلیت میں بھی وہی رشتے حرام تھے جو اسلام میں حرام ہیں، مگر جاہلیت میں لوگ باپ کی بیوی کو اور ایک نکاح میں 2 بہنوں کے اجتماع کو حلال سمجھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اتاری۔ ابن مسعود طرح فرماتے ہیں جو آزاد عورتوں کے رشتے حرام ہیں وہی لونڈیوں کے حرام ہیں، علاوہ تعداد کے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ نساء کی آیت 23 کا، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔